آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کے محبوب کی سنت کو زندہ فرمائے گا اور جو اس کی دنیاوی تقاضے ہیں، دنیاوی ضرورت ہے، اگر اس کو اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق اپنی دنیاوی تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ اس کو بھی اس مسلمان کے لیے اس کو عبادت بنا دیتا ہے، اور اس سنت کی برکت سے اس کو بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جانا ہر بشری انسان کا یہ تقاضا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے۔ اب انسان واش روم میں جاتے ہوئے قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے جو اس کا بشری تقاضا ہے، اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق اگر چلا جائے تو اس کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، دینی فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب انسان واش روم کے اندر جائے قضائے حاجت کے لیے تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آسیب کے اثرات، جنات کے اثرات، شیطانی چیزوں کے اثرات انسان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج اس دور کے اندر یہ بہت بیماری ہے۔ آپ پیروں کے پاس چلے جائیں، اتنے مریض آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے جن کے اوپر ان کے اثرات ہوں گے۔ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا، کوئی نہ کوئی بچی ایسی ملے گی جس کے اوپر وہ اثرات ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے محبوب کے طریقے کو چھوڑیں گے، اس کی سنت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اسی طرح ہمارے لیے مصائب کھڑے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم واش روم میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ کر جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر بندہ یہ دعا پڑھ کے جائے تو شیطانی اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا، جب اپنی حاجت سے فارغ ہو جاؤ، باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ انسان کا بشری تقاضا، اگر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلا جائے، دعا مانگ کر جائے، واپس آئے تو دعا مانگ لے باہر نکل کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے لیے عبادت بناتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے محبوب کی سنت کو زندہ کیا، اور بے شمار بیماریوں سے اور بے شمار مصائب سے انسان جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔